औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश का वाक़या, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत का वाक़या। ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक अजीब सा सकूत और नूरानियत थी। बैतुल्लाह शरीफ में एक मौजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। हज़रत अबू तालिब जब हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानब से काबिल एहवार, एक जानब से यहूदी आलम, एक जानब से ईसाई आलम सामने आके और खड़े होकर कहने लगे, अबू तालिब इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? हज़रत अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं। तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और उस बच्चे को अगर उसने तकलीफ पहुंचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़्यादा नहीं है, ये हराम की औलाद है। और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वो सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये हलाल ज़्यादा है। अबू तालिब जब कायदे कानून सारे मक्का वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे बच सकता है? हज़रत अबू तालिब को इस बात से क्या इज़्तिराब था। फ़ौरन हज़रत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लुटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए और उसकी दुम को पकड़कर चीर फाड़ दिया और उसे पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हया और किसी चीज को चीरने को कहते हैं, दर्रा, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हया दर्रा, मेरा बेटा हैदर है, यानी चीर फाड़ देने वाला। ये वाक़या हो गया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जो आप शायद ही जानते होंगे और इन सब वाक़यात को मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगी। जब इस ज़मीन पर अल्लाह के वली हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती है और दीवार पर हाथ रख कर कहती है, ऐ अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा का अंदर दाखिल होना था। यह मंजर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। काबे का दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर है। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। उस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मोतबर थे, एक हज़रत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर उससे पहले इतना हजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। दीवार काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से ज़ाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हज़रत अबू तालिब कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ देखो अल्लाह के रसूल अपने कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुँचे तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आप गमज़ादा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी कि ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेकर ना ये बच्चा रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही देखा, जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वह बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब इस बच्चे के नूर और फजीलत को देखकर झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं कि इस मुबारक बच्चे का नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई।
اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، عالی ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی نہ پہنچ سکا، جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ان عالموں کی وہی مکہ کے رسوم و رواج سامنے آئے جو میں ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا تو لوگ دور دور سے کہنے لگے بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام علی علیہ السلام بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز میں تانے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، نہایت غصے میں آ گئے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور ان کی گٹلیاں اپنی جیب میں رکھ رہے تھے، جیسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ الفاظ کہے کہ اب دیکھو رسول کی حفاظت ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اپنی جیب سے اس کھجور کا بیج نکال کر اس شخص کی طرف اتنی تیزی سے پھینکا کہ جب وہ بیج اس شخص کو لگا وہ شخص وہیں پر ڈیر ہو گیا، جیسے وہ بیج نہیں بلکہ کوئی بڑا سا پتھر ہو۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کی کرامات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جنہیں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کوفہ کی گلیوں میں سفر کر رہے تھے تو ایک بہت ہی بڑا بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ ناظرین، وہ بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کو کھانے کے لیے سامنے آیا تھا، یا امام علی علیہ السلام کے سامنے آنے کی اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ اس بھیڑیا نے یہ بھی بتایا کہ میں شام سے آیا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھیڑیا بول سکتا ہے؟ اگر نہیں تو امام علی علیہ السلام کے سامنے اس بھیڑیا نے بات کیسے کی تھی اور اس بھیڑیا نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی؟ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام اور بھیڑیے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ایک بھوکا بھیڑیا آ گیا تو اس بھیڑیا کی خواہش کیا تھی، اور سب سے خاص بات کہ اسی بھیڑیا نے حضرت امام علی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو بھی ہلاک کیا تھا۔ کشف الیقین میں سعد اسد سے مروی ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب بھیڑیے کوفہ اسی جگہ پر آئے جہاں ہر رات حضرت امام علی علیہ السلام کا آنا معمور تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور آپ گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے نے خوف سے ایک جھٹکا لیا اور کان کھڑے کر لیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس پر میں نے عرض کیا یا امیر المومنین، امام علی علیہ السلام گھوڑے کو کچھ نظر آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مجاز بدل گیا ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، تلوار ذوالفقار کو بے نیام کیا اور فرمایا وہ دیکھ سامنے دور سے ایک بھیڑیا آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور بھیڑیے سے فرمایا اپنی جگہ رک جاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس حکم پر وہ رک گیا۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بھیڑیے، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت امام علی علیہ السلام نے دستے ادب جوڑ کر دعا کی، اے میرے رب اس سے قوت گوئی عطا فرما، اور فرمایا اے بھیڑیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کر۔ امام علی علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا۔ اس بھیڑیے نے کلام کیا اور کہا یا امیر المومنین، آپ کے حق کی قسم، میں 7 دن سے بھوکا ہوں، آج بھوک نے بہت تنگ کیا ہے۔ میں نے آپ کو دور سے دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ جاتا تو ہوں، اگر ان میں میرا رزق مقدر ہوا تو مجھے ضرور ملے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، یہ بھیڑیا بھوکا ہے، اسے رزق عنایت فرما۔ ساتھ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس بھیڑیا کا رزق کہاں سے آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ بھیڑیا اونٹ جیسی کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو کہنے لگا اے امیر المومنین، با خدا ہم درندے آپ کے
اور آپ کی اطرت کے موالی کا گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا، تو رہتا کہاں ہے؟ اس بھیڑیے نے عرض کی، میں اور میرا خاندان شام اور مصر کے کتوں پر مسلط ہیں۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہاں کوفے کس لیے آیا ہے؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا، اے امیر المومنین امام علی علیہ السلام، تقدیر میں آپ کی زیارت تھی۔ آیا تو تھا حجاز میں، لیکن وہاں پر کچھ نہ ملا۔ تلاش رزق میں ادھر بھٹک گیا۔ یہ ایسا صحرا تھا، یہاں کھانا تو اپنی جگہ، لیکن پینے کا پانی بھی میسر نہیں ملتا، اور یوں ہی میں چلتے چلتے کوفے پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا پیچھے ہٹنے لگا اور عرض کرنے لگا، مولا اب میں واپس جا رہا ہوں، قادسیہ جاؤں گا، اور وہاں آپ کا سب سے بڑا دشمن سنان ابن وائل وہ وہاں موجود ہے، جو کہ جنگ صفین سے بچ کر وہاں آیا ہے، اور آج وہی میرا شکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے کبھی بھیڑیا کی گفتگو کو سنتا تھا اور کبھی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ اس وقت حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آپ کس بات پر حیران ہیں؟ باخدا جو علم مجھے جد الحسنین سے ملا ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی لوگوں کو دکھاؤں تو لوگ ان معجزات کو دیکھ کر مشرک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرتا ہے۔ اب تو جا اور قادسیہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ جو ابھی یہ بھیڑیا تیرے سامنے کہہ رہا تھا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور قادسیہ کی راہ لی۔ ابھی تک موذن نے اذان نہیں دی تھی کہ میں قادسیہ پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، سب کے چہروں پر ایک خوف تھا۔ میں نے ان میں سے ایک سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سنان ابن وائل کو ایک بھیڑیا نے شکار کر لیا ہے۔ جس طرف وہ لوگ جا رہے تھے میں بھی اسی طرف بھاگا۔ دیکھا تو سر سالم رکھا ہوا تھا، جسم کے دیگر اعضاء میں سے صرف انگلیوں کے سوا پورا جسم غائب تھا۔ ہم وہیں پر کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ پھر وہ بھیڑیا ظاہر ہوا۔ لوگ ادھر ادھر ڈر سے بھاگنے لگے۔ بھیڑیا نے سنان کے سر کو بالوں سے پکڑا اور کوفے کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں جمع لوگوں کو اس بھیڑیا کا وہ سارا واقعہ بیان کر کے سنایا جو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس بھیڑیا نے کہا تھا، جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور انہیں بتایا کہ بھیڑیا حضرت امام علی علیہ السلام کو بتا کے آیا تھا کہ آج رات کا میرا شکار سنان ابن وائل ہے۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے مجھے میرے اطمینان کی خاطر جہاں پر بھیجا ہے تاکہ وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور میں نے وہی دیکھا جو اس رات اس وقت وہاں پر ہوا تھا۔ میں واپس کوفے آیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کوفہ میں مسجد میں تھے۔ میں نے جہاں پر بھی لوگوں کو بیرون کوفہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب بتایا۔ پھر یہ کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی گفتگو اور قادسیہ میں ہونے والا وہ واقعہ وہ سب تفصیل کے ساتھ انہی لوگوں کو بتایا۔ تمام کے تمام لوگ اسی وقت حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں کو چومنے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام منبر کوفہ پر آئے اور فرمایا، اے لوگو، یقین رکھو، ہمارا محب کبھی داخل جہنم نہیں ہوگا اور ہمارا دشمن کبھی داخل جنت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔